کرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا ہم اور آپ پر بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر آنے کے لیے والدین کو ذریعہ بنایا۔ اللہ نے تو خود پیدا کیا، لیکن اس دنیا کے اندر جب ہم پیدا ہوئے تو والدین کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آئے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی کا حق ہے، اگر میری عبادت کے بعد اگر کوئی تمہارے لائق ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن کے اندر صاف لفظوں میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں میرا حکم بالکل صاف ہے، ستھرا ہے، میں نے صاف لفظوں میں تمہیں حکم دے دیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، میں نے تمہارے لئے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایا، کہ میرے علاوہ کوئی دنیا کے اندر عبادت کے لائق نہیں، پرستش کے لائق نہیں، تمہارا ماتھا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہونا چاہیے، صرف اگر تمہارا سر، تمہاری پیشانی اگر جھکے تو میرے سامنے جھکے، میرے علاوہ کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، لیکن اے لوگوں سن لو کان کھول کر کے، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، اور میری اطاعت اور میری فرما برداری تمہارے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ہے، تمہارے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے انداز میں میری رضا ہے، میری اطاعت ہے، میری فرما برداری ہے۔ اگر تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے میری بھی فرما برداری نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ جو ہے تمہارے والدین، اگر یہ نہ آتے تو تم بھی نہ ہوتے اس دنیا کے اندر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا، اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کا اطاعت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام آدمی سب سے پہلے دو ہی انسان سے پیدا ہوئے، حضرت آدم، حضرت حوا سے، اور انہی کی نسل سے تمہارے والدین آئے، پھر تم ان کے نسل سے تم آئے۔ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی کو بسانے کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر ہر آدمی کو، ہر شخص سے شکایت ہے۔ بادشاہ کو اپنی رعایا سے شکایت ہے، رعایا کو اپنے بادشاہ سے شکایت ہے، آقا کو اپنے غلام سے شکایت ہے، امیر کو غریبوں سے شکایت ہے، غریبوں کو امیر سے شکایت ہے، والدین کو اپنے اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو اپنے والدین سے شکایت ہے۔ اس دور پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہر ایک دوسرے سے ناراض ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دنیا کے اندر آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، تمہاری ماں نے اس 9 مہینے کے اندر کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی مشقتیں برداشت کی کہ تم کبھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب سے تم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، جب تک تم دنیا کے اندر نہیں آئے، اس 9 مہینے کے اندر تمہاری ماں کا نیند حرام ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، تمہاری ماں چین سے ایک رات نہیں سوئی، کیونکہ تم پیٹ میں بھی پریشان کرتے تھے۔ اب جب تمہاری والدین، تمہاری ماں کی جو ذمہ داری تھی، جوان ہو کر ہر ماں کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی ایک خواہش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جب جوان ہو جائے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس جوانی میں اب تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ 9
عمر میں اپنی ماں اور اپنی ایمن باندی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور سفر سے جب واپس آ رہے تو ابوا کے اندر ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی کی عمر کتنی؟ 9 سال کی عمر، ماں چل بسے اس دنیا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو لپٹ گئے، فرمایا او میری پیاری ماں، میرے باپ تو دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی چلے گئے، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں کس کے سہارے رہوں گی؟ کون میرا دیکھ بھال کرنے والا؟ ماں کو لپٹ کر کے رونے لگے، بہت دیر تک روئے۔ ایمن جو باندی ساتھ میں تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے قبر تیار کی، دونوں مل کر کے وہی دفنا دیے۔ ایمن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کا ہاتھ چھڑا کر کے فوراً اپنی ماں کی قبر میں جا کر گر جاتے ہیں اور بہت دیر تک روتے ہیں، ماں اگر تو دنیا کے اندر نہیں ہے تو محمد کیا کام؟ محمد کا کون سہارا ہے؟ محمد کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ محمد کی کون پرورش کرے گا؟ ماں تو ہی تو ایک میری سہارا تھی، آج تو بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بہت دیر تک روئے، اور کیسے روئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو اپنی ماں کی قبر پر رکھ کر کے روتے رہے۔ 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی ماں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کی عمر 50 سال سے زیادہ، 60 کے قریب ہو گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، میرے نبی آ کر مصلی پر آ کر بیٹھ گئے۔ سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر پیچھے ہیں کہ میرے نبی اب کھڑے ہوں گے، اقامت کہی جائے گی اور عشاء کی نماز میرے نبی پڑھائیں گے، لیکن میرے نبی بہت دیر تک اپنے سر کو جھکا کر روتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوئی، فرمایا قربان جائے میرے ماں باپ، میرے نبی آپ کیوں رو رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو ٹپک رہے ہیں؟ فرمایا ابو بکر مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ عمر کتنی؟ 60 سال، اور مسجد نبوی میں امامت کے لیے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ انتظار، اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آج مجھے ماں یاد آ رہی ہے، میری ماں کی یادیں مجھے آج بہت ستا رہی، کاش کہ ابو بکر اگر آج میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں گھر میں رہتی، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آتا اور میری ماں گھر سے مجھے آواز دیتی محمد ادھر آ جا، محمد ادھر آ جا، میں نماز شروع کر دیتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی، اگر میری ماں مجھے گھر سے آواز دیتی قسم اللہ کی میں نماز کو توڑ دیتا اور اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ یہ کون کہہ رہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، جب ماں کے جانے کے بعد میرے نبی کو اتنی ماں کی یاد ستا رہی، آج ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ماں کے رہتے ہوئے بھی ہم ماں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ماں کے رہتے ہوئے بھی ماں کو دھکے مارتے ہیں، ماں کے رہتے ہوئے بھی ہم ماں کی بات کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی 60 سال کی عمر میں ماں کی یادوں میں رو رہے، صحابہ پریشان، اور کیا کہہ رہے کہ اگر میری ماں نماز کی حالت میں بھی اگر مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ دیتا، بعد میں آ کر نماز پڑھاتا، پہلے میں ماں کی خدمت کرتا، ماں کی باتوں کو سنتا۔ یہ ماں کا مقام، یہ مقام مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگوں، تمہاری ماں تمہاری دنیا کے اندر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ما حق الوالدین، اے اللہ کے نبی، او میرے پیارے نبی، آپ یہ بتا دیجئے کہ میرے ماں کا مجھ پر کیا حق ہے؟ کیا فرماتے؟ ما حق الوالدین، اے اللہ کے نبی اتنا بتا دیجئے میرے ماں کا مجھے کیا میرے پر حق ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، او میرے صحابی، تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے یا تو جہنم ہے۔
اگر تم دنیا کے اندر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیے تو جنت تمہارے لیے تیار، اور اگر ناراض کر دیے تم دنیا سے چلے گئے تو یہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ ہما جنتک و نارک، چاہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت کو بنا لو، یا اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی جہنم تیار کرو۔ فرمایا کہ تمہارے والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بغداد کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد میں تمام شہر والوں کی دعوت کرائی، روزانہ کھانا کھلایا۔ شہر والوں نے کہا کہ بزرگ ہمیں روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، چلو آج جا کر ہم ان سے پوچھ لیں، اگر کوئی ضرورت ہو ہم تمام گاؤں والے ان کی سپورٹ کریں گے، ان کے ذریعے سے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ فرمایا حضرت آپ روزانہ ہم کو کھانا کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، ہر نماز کے اندر آپ کی دعوت ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتا دیجئے، ہم آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ فرمایا مجھے جنت کی مٹی چاہیے، لا کے دے سکتے ہو؟ کیا فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر مجھے کوئی چیز دو لا کر کے تو مجھے جنت کی مٹی چاہیے۔ سارے آدمی حیران، دنیا کے اندر جنت کی مٹی کہاں ملے گی؟ بھئی جنت کو تو کسی نے دیکھا نہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں بھٹکا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جنت دنیا کے اندر کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ سارے آدمی پریشان ہیں۔ اس مجمع میں سے ایک نوجوان بھاگتا ہوا مسجد سے باہر گیا اور اپنے گھر گیا، اور اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ اس کی ماں سو رہی ہے، کیونکہ گاؤں کے اندر پہلے زمانے کے اندر پاؤں میں چپل نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے پاس کھرم پہنتے تھے، لکڑیوں کی چپل ہوتی تھی، تو اکثر آدمی بغیر چپل کے سفر کرتے رہتے تھے، تو بغیر چپل کی وہ ماں جو پھری تھی کھیتوں میں اپنے آنگن میں جو کام کر کے تھک گئی تھی، وہ سو گئی تھی، تو اس کی ماں کے تلوے کے اندر کچھ مٹی اور دھول جمی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان فوراً اپنے گھر گیا اور اپنی ماں کے پاؤں سے وہ مٹی نکال کر کے لا کر حضرت کو دے دی کہ حضرت لیجئے مٹی۔ فرمایا کہاں سے مٹی لے کر آیا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے میں نے جنت سے مٹی اٹھا کر کے لے آیا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ماں کی خدمت کر لو، اپنی آخرت بنا لو، ماں کو ناراض کر لو، اپنی آخرت کو تباہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم، حضرت ابو بکر کا زمانہ ختم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر حج کے دوران کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اس میں ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر کے کعبے کا طواف کراتے ہیں، صفا مروہ کا سعی کراتے ہیں، ایک چکر لگایا، دو چکر لگایا، تین چکر لگایا، چار چکر لگایا، کعبے کی طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ جب چھٹا چکر لگایا اور ساتویں چکر میں آیا تو وہ صحابی جو اپنے ماں کو کندھے پر اٹھا کر کے کعبے کا طواف کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرا گئے۔ جب ٹکرا گئے فرمایا او امیر المؤمنین رک جاؤ، مجھے آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیونکہ اے عمر فاروق، میں ملک شام کا رہنے والا، میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں کمزور ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، بینائی نہیں، میری ماں بہت کمزور ہے۔ اے امیر المؤمنین، میں نے اپنی ماں کو ملک شام سے اٹھا کر کندھے پر مکہ المکرمہ لے کر آیا، کعبے کا طواف کرایا، صفا مروہ کا سعی کرایا، اب 7ویں چکر پورا ہونے کے لیے اے عمر فاروق مجھے ایک مسئلہ بتا دیجئے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ کیا کہا؟ ملک شام سے اٹھا کر کے مکہ المکرمہ کندھے پر لے گیا، صحیح کرایا صفا مروہ کا کندھے پر، کیونکہ اس وقت بین چیئر تھا نہیں،
गाड़ी नहीं थी कि बिठा करके सवार हो, कंधे पर बिठा कर अपनी बूढ़ी माँ को तवाफ करा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और क्या फरमाए, ऐ उमर फारूक, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इतना बता दीजिए कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया कि नहीं। कसम उस रब जलाल की, हजरत उमर फारूक तड़प जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, ओ मेरे साथी, तुमने क्या मसला पूछ लिया? तुमने अपनी माँ का हक क्या अदा किया? बल्कि जब तुम पेट में थे और जब तुम्हारी माँ को दर्द ज़ह शुरू हुआ और उस दर्द ज़ह के अंदर तुम्हारी माँ ने जब एक आवाज लगाई, आह, जो एक कड़ाह की आवाज निकाली, अभी उस एक आह का भी हक अदा नहीं किया, तो तू कह रहा तू अपनी माँ का हक अदा कर दे। दर्द ज़ह के अंदर जब औरतों को हमल निकालने का वक्त होता है, बच्चा पैदा होने वक्त, तो उस वक्त इतनी शदीद तकलीफ होती है। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, उस काबा की कसम, उस रब्बे ज़ुलजलाल की कसम, जो तुम्हारी माँ पहली मर्तबा आह निकाली थी, अभी उस आह का भी हक अदा नहीं हुआ। तू कह रहा मेरे साथी मैंने अपनी माँ का हक अदा किया, अभी तो उसका भी हक अदा नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी माँ की खिदमत कर लो। अपनी माँ की अगर खिदमत कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारी जन्नत दुनिया के अंदर बना देंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह फरमाता है, चाहे मेरा बंदा शराब पीने वाला गुनहगार हो, जिना करने वाला गुनहगार हो, उनके गुनाहों की मुआफ़ करके मैं क़यामत के दिन उनको सजा दूंगा। लेकिन जो वालिदैन को मारने वाला हो, वालिदैन को धक्के देने वाला हो, वालिदैन को पीटने वाला हो, गाली गलौज करने वाला हो, उनकी सजा मैं क़यामत के नहीं बल्कि दुनिया के अंदर दिखाऊंगा। दुनिया के अंदर उनको अजाब दिखा करके बता दूंगा कि अपने माँ का नाफरमान है, अपने बाप का नाफरमान है। अल्लाह फरमाता है, हमारी बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी की बात है, अल्लाह के कुरान की बात है। इसलिए आपने नाम सुना होगा हजरत उवैस करनी, जो यमन का एक इलाका है, उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम कर्न है। वहां का रहने वाला, अल्लाह के नबी की सहाबी नहीं, अल्लाह के नबी की ज़ियारत नहीं, एक मर्तबा सहाबा मेरे नबी के सामने बैठे हुए, हजरत उमर फारूक भी है, अली मुर्तज़ा भी है, अबू बकर भी है, उस्मान भी है, तलहा भी, सारे सहाबा है जो सारे जन्नती सहाबा है। फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मुझे कर्न से ईमान की खुशबू आ रही है, मुल्क यमन से मुझे ईमान की खुशबू आ रही है। मुल्क यमन के अंदर मेरा एक उम्मती है, मेरा गुलाम है, वो उनका ईमान इतना पुख्ता है कि मेरे सहाबा, ये तुम्हारी मेरी ज़ियारत उनकी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा ईमान से उनका ईमान बढ़ा हुआ है। क्या फरमाया, मेरा तुम्हारे ईमान से भी उनका ईमान बढ़ा हुआ है। ऐसी खुशबू आ रही उसकी ईमान की। अल्लाह के नबी से सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, उनकी क्या ऐसी खुसूसियत? कहा कि उवैस करनी मेरा सहाबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनकी सारी शक्ल सूरत मुझे दिखा दी है कि ये उवैस है, ये अपनी माँ की खिदमत की वजह से ए अल्लाह के नबी तेरे ज़ियारत नहीं कर सके, इसलिए तुम इनकी ईमान की गवाही दे दो और अपने सहाबा को बतला दो कि उवैस मेरा जन्नती है। और उवैस का वो मकाम है कि जिसकी तरफ ये इशारा करेगा अल्लाह उसके सदक़े में उनको भी जन्नत अता फरमाएगा। फरमाए, अली, उमर, मेरी उनसे मुलाकात नहीं होगी, और सुन लो ए उमर और अली, तुम दोनों की उनकी मुलाकात होगी। जब उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो उवैस को मेरा सलाम पहुंचा देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है। एक मरतबा हजरत अली और हजरत उमर फारूक दोनों साथ इकट्ठे हज करने के लिए गए, हज के मैदान में गए। दोनों की हज करने के बाद हजरत उमर, खिलाफत का जमाना, बादशाह, ऐलान करा कि सारे आदमी मक्का से जा सकते हैं लेकिन यमन वाला नहीं जा सकता, उनकी खास मेरी तरफ से दावत है। चुनांचे दावत करने के बाद कहा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने निशानी बतला दी थी कि उवैस जो मेरा होगा न ज्यादा लंबा होगा, न ज्यादा चिकना होगा, न ज्यादा गोरा होगा, न ज्यादा काला होगा, बल्कि उनके पीठ के पीछे एक सफेद निशान होगा, उसको देखकर तुम पहचान लेना। मेरे नबी ने निशानी भी बतला दी। अब हजरत उमर सारे मजमे, सारे यमन वालों में ढूंढने, लेकिन कोई नहीं मिला।
آدمی ملا، ان کو پوچھا کہ بھائی کیا تو ہی اویس ہے؟ کہا میں اویس نہیں ہوں، میں اویس کا چچا ہوں۔ اویس تو یہاں سے چلا گیا عرفات کے میدان میں اونٹ چلا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ دونوں بھاگتے بھاگتے عرفات کے میدان میں گئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور نمازوں میں مشغول ہے، اونٹ چل رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق دونوں بیٹھ جاتے، لیکن نماز ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جب سلام پھیرا کہا تو بھائی رک جا، ہم لوگ بہت دیر سے اب بیٹھے، تو کتنی دیر نماز پڑھے گا مجھے نہیں معلوم، ہم تمہاری ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو ہی اویس ہے؟ کہا کہ میں اویس، بتاؤ تمہارا کیا کام، تم مجھ سے کیوں ملنے آئے؟ فرمایا کہ میں تم سے صرف اس لیے ملنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے سلام تمہیں پہنچانا تھا۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے سلام بھیجا، تڑپ گئے کہ میرے نبی نے میرے لیے سلام بھیجا۔ کہا کہ اویس تو نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اور اس کے نبی کو اتنا خوش کیا ہے کہ اللہ بھی تجھ سے راضی اور نبی بھی تجھ سے راضی، اور نبی نے سلام کہوا بھیجا۔ اور ایک بات اور کہوا کر کے بھیجا کہ اویس جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو امت کی گنہگاروں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کر لینا۔ اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی کہ عمر ان کو میری امت کے گنہگاروں کی مغفرت کے لیے دعا کرا دینا، اور فرمایا اے عمر و علی تم دونوں بھی اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کرا لینا، کیونکہ جب اویس آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میری اویس جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا اس وقت تک میرے عرش کے دروازے کھلے رہیں گے، جب تک میرے اویس کا ہاتھ نیچے نہیں آئے گا میرے عرش کے دروازے بند نہیں ہوں گے۔ اویس جو مانگتا رہے گا میں دیتا رہوں گا، چاہے وہ پوری امت کی اگر مغفرت بھی چاہیں گے تو میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اویس کا مقام کیوں ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، ماں کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ اویس تو جنتی ہے، تو جنت کے اندر جائے گا، جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے تو بھی جنتی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ جنت کے دروازے پر روک لیں گے۔ یہ میرے نبی کی زبان سے میرے کان میں سنا کہ اویس جب سارے مجمع کے سامنے جنت میں جا رہے ہوں گے، سارے آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اویس کو اللہ جنت کے دروازے کے اندر روک لیا جائے گا۔ فرمایا عمر خلیفۃ المؤمنین میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے دروازے کے اندر روک لیا جائے گا، کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی؟ کیا میں کوئی گناہ کر بیٹھ گیا؟ کیا میں نے اور کوئی حق تلفی کر دی اپنی ماں کی خدمت میں جو مجھے اللہ جنت کے اندر نہیں جانے دیں گے، جنت کے دروازے کے اندر روک لیں گے؟ فرمایا ہاں اویس تجھے جنت کے دروازے کے اندر روک لیا جائے گا، اور جنت کے دروازے کے اندر روک کر کے اللہ تجھے فرمائے گا اے اویس اپنے پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے حضرت اویس پلٹیں گے تو سامنے جہنم نظر آئے گا۔ فرمایا اے اویس اس جہنم کو دیکھ لو، اس جہنم کے اندر جس جس کی طرف تو اپنے انگلی سے اشارہ کرتا جائے اللہ فرماتا ہے میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم تیری انگلی کا اشارہ ہوتے جائے گا اے اویس میں جہنمیوں کو جنت بھیجتا ہے۔ تو جب تک اپنی انگلی سے اشارہ کرتا رہے گا اس وقت تک میں جہنم سے جہنمیوں کو نکال کر کے جنت بھیجتا رہوں گا۔ تجھے اکیلا جنت نہیں بھیجوں گا بلکہ جہنم سے لوگوں کو تمہارے ساتھ ایک بڑی جماعت کے ساتھ میں بھیجوں گا، کیونکہ تو نے مجھے خوش کیا اس لیے میں تجھ سے اتنا راضی ہوں کہ آج تیری بدولت میں جہنمیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرماؤں۔ یہ حضرت اویس کو مقام ملا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے دوستو اگر جو ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر نبی کا دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ کے ایک نبی بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، نام سنے نا کون نہ سنے بھائی مطلب سو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا کے اندر جلیل القدر نبی گزرے ہیں، کلیم اللہ گزرے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایسے نبی ضدی نبی تھے، جیسا کہ کوئی بچہ ہوتا ہے ماں باپ سے ضد کرے کہ ابا مجھے یہ چاہیے تو چاہیے، جب تک نہیں دیتے وہ ضد نہیں چھوڑتے۔ تو یہ موسیٰ ایسے نبی تھے
اگر جس بات پر اڑ جاتے تھے اللہ مجھے اس چیز کو چاہیے تو چاہیے، اللہ کے پیارے نبی تھے، اللہ دے بھی دیتے تھے۔ فرمایا اللہ آپ نے مجھے نبی بنایا، آپ نے مجھے ساری چیزیں دے دی، اے اللہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کے اندر اپنے دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر میرا رفیق کون بنے گا، جنت کے اندر میرا دوست کون بنے گا۔ یا اللہ میں دنیا کے اندر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی تھی، اللہ سے ضد کیا، کلیم اللہ تھے، بات ہوئی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دنیا کے اندر ہی ملنا چاہتا ہوں؟ کہا ہاں مجھے دنیا کے اندر ہی ملنا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ جاؤ تم سفر کر کے فنا گاؤں میں، فنا بازار کے اندر ایک کسائی ہے، گوشت کاروبار کرنے والا ہے، جاؤ وہی جا کر ان سے مل لو، وہی تمہارا جنت کا دوست اور رفیق ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک کسائی ہے دکان کے اندر گوشت کاٹ رہا ہے۔ پورے دن انہوں نے گوشت کی فروخت کری لیا، جب شام کا وقت آیا تو گوشت کا کچھ ٹکڑا اپنے تھیلی کے اندر بھرا اور اس کا قیمہ بنایا، گھر کے اندر پہنچا، خود اپنے ہاتھوں سے اس گوشت کا شوربہ بنایا، سالن پکایا، روٹی پکائی اور اس روٹی کے اندر گوشت کو ملا کر کے روٹی کا ملیدہ بنایا، بالکل چوڑا چوڑا کیا اور جا کر ایک کمرے کے اندر داخل ہوا۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام اس کسائی سے کہا او میرے بھائی آج میں اجنبی ہوں، بڑے دور کا مسافر ہوں، میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آج رات کو اپنے گھر کا مجھے مہمان بنا لے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، مسافر ہے، ان کو کیا معلوم کہ یہ موسیٰ ہے، کلیم اللہ ہے، اجنبی آدمی تھی، کوئی بات نہیں میرا گھر کا مہمان بن جا۔ فرمایا او میرے بھائی ایک درخواست یہ کہ آج مجھے تیرے گھر کے ساتھ رہنا اور تیرے ساتھ ہی رہنا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کسائی جب وہ روٹی کا سالن پکا کر کے ایک کمرے کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ کروٹ لیٹی ہوئی ایک بوڑھی ماں ہے، اندھی ہے، لولی ہے، بالکل کمزور ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ کسائی اپنے ماں کو اپنے گھٹنوں کے سہارے اٹھاتے ہیں، ٹیک لگا دیتے ہیں، ماں کو تھوڑا تھوڑا روٹی توڑ توڑ کر کے کھلاتے ہیں اور تھوڑا چمچ سے شوربہ بھی ڈالتے جا رہے ہیں۔ جب وہ کسائی اپنی ماں کو روٹی اور شوربہ کھلا رہے ہیں تو اس کی ماں کی ہونٹیں ہلنے لگی۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اس چارپائی کے قریب تھا، لیکن اس کی ماں کی آواز اتنی دھیمی تھی، اتنی کمزور تھی کہ میرے کانوں تک وہ آواز نہیں آئی۔ ماں کی ہونٹ تو ہلتے ہوئے دیکھا لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ آواز نہیں سن سکے۔ فرمایا او میرے کسائی، او میرے بھائی یہ تو بتا دے تیری ماں کی آواز تو میرے کانوں تک نہیں پہنچی، لیکن میں نے دیکھا کہ تیری ماں کی ہونٹیں ہلی اور تیری ماں کی کمزور ہاتھ آسمان کی طرف تو اٹھتی نہیں تھی، لیکن ذرہ اٹھا کر کے وہ کچھ دعائیں دے رہی تھی۔ بتا یہ کیا دعائیں مانگ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا او آدمی، او میرے دوست مسافر، میری ماں کی ایک ہی دعا روزانہ زبان سے نکلتی ہے کہ او میرا بیٹا جا اللہ جنت کے اندر تجھے موسیٰ کا دوست بنا دے، موسیٰ کا رفیق بنا دے۔ میری ماں مجھے روزانہ ایک ہی دعا دیتی ہے، جا میرا بیٹا جا اللہ جنت کے اندر موسیٰ کا دوست تجھے بنا دے، رفیق بنا دے۔ فرمایا موسیٰ نبی، میں غریب کسائی آدمی، وہ آج نبی ہوں گے، میرا کیا مقام، ان کا کیا مقام، کبھی میری ان سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن میری ماں روزانہ یہی مجھے دعا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے اس کسائی کو اپنے گلے سے لگا لیا، فرما دیا او میرے دوست تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، آج موسیٰ کلیم اللہ تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا دوست، تیرا رفیق، جنت کا ساتھی آج تیرے سامنے ہے۔ میرے دوست یہ ہے ماں کی دعا میں طاقت، یہ ہے پاور کہ اللہ جنت کا ساتھی دنیا کے اندر ہی موسیٰ سے ملا دیا۔
کیا ہم نہیں بننا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی اپنی ماں کی خدمت کرے گا وہ میرا بھی رفیق بنے گا، میرا بھی دوست بنے گا جنت کے اندر۔ اور جو نبی کا دوست بن گیا، نبی کا رفیق بن گیا میرے دوست، اس سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر چاہے نبی کتنے آئے لیکن میرے نبی سے بڑا مقام کسی نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ او لوگوں، او ایمان والو، جب تمہاری والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے پر پہنچ جائے اور اگر وہ زندہ رہے تو ان کی خدمت کر لے، ان کی اطاعت کر لے۔ اف لہما ولا تنہرہما، ان کے ساتھ اف بھی نہ کو، ہاں بھی نہ کو، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ اور ان کے لیے آگے قرآن فرماتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میری خدمت کی، جس طرح اللہ بچپن کے اندر انہوں نے میرے پیشاب پاخانہ کو صاف کیا، پیشاب کی جگہ خود سوتی تھی، مجھے سوکھے جگہ میں سلاتی تھی، یا اللہ خوب کھانے سے بھوکی رہتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، اے اللہ آج بھی ان کے اوپر تو رحمت نازل فرما، مغفرت کا نازل فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ فرماتا ہے بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ اے میرے بچوں اپنی ماں کے لیے دعا کرو، اپنے والدین کے لیے دعا کرو، کیونکہ بچپن میں انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، بہت تکلیفیں اٹھائی، اب تم جوان ہو گئے تو ان کی تاکید کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے۔ میرے دوستو واقعات والدین کے بارے میں بہت سارا ہے لیکن وقت کی تنگ دامنی ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ ہم واقعہ آپ کو سنائیں۔ ایک واقعہ مختصر کر کے سنا کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں، اور بڑی قیمتی واقعہ میرے دوستوں کان کھول کر کے سنیں، اور آج ہی ہم یہاں سے تہیا کریں، ہم آقا کی خدمت کریں گے سب عمل کی نیت سے سنتے نا، ایسی تو نہیں۔ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت علقمہ، نوٹ کرو، اللہ کے نبی کا صحابی، نماز کا پابند، اطاعت کرنے والا، اللہ کے نبی کا صحابی، روزہ رکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، صدقہ ادا کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، نبی کا صحابی، لیکن میرے دوستو ماں باپ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، چھوٹی سی غلطی ہوئی، اور اللہ جو صحابی کے ذریعے سے جو پیغام دیتے ہیں تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچے، ورنہ صحابی کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ ہم کسی صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا کا کوئی کتب، کوئی عقل، کوئی پیر و مرشد ایک صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا وہ مقام ہے، لیکن صحابی سے کبھی ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی تاکہ امت کو پیغام ملے، امت اس سے ذریعے سبق حاصل۔ نام کیا ہے؟ حضرت علقمہ، اللہ کے نبی کا صحابی، عبادت گزار، اللہ کے فرما بردار صحابی۔ موت کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، اب زبان سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں، زبان سے کلمہ نکلنا چاہ رہے، حسن آدمی تلقین کر رہے بھائی کلمہ پڑھ لو، لیکن کلمہ ادا نہیں ہوا۔ ان کی بیوی پریشان، گاؤں والے پریشان، سب پریشان کہ اللہ کے نبی کا صحابی، سب سے زیادہ نوافل پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، لیکن کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی حیات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ فرمایا کیا ان کی والدین زندہ ہے؟ تو جو قاصدہ فرمایا ان کی باپ تو زندہ نہیں لیکن ماں زندہ ہے، ماں حیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس بوڑھی ماں کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دو کہ اگر اللہ کے نبی کے پاس وہ آ سکتی ہے تو بہت اچھا، اگر نہ آئے تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں کے پاس تشریف لے جانے کے لیے تیار۔ کون فرما رہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے دوستو، کنجوسی نہ کرو، میرے نبی کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بوڑھی ماں کے پاس پیغام پہنچا، فرمایا کہ میرے
کی خدمت میں نہ جاؤ۔ چنانچہ وہ بوڑھی ماں اپنے لاٹھی کے سہارے ٹک ٹک کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اے میری ماں اور بوڑھی ماں یہ تو بتا تیرا علقمہ کیسا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا علقمہ تو بڑا نیک ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، راتوں کو نوافل پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں آیا جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اما میں یہ بات نہیں پوچھتا کہ ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن میرا مقصد یہ کہ تیرے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، تیرے ساتھ ان کا کیا ویوہار ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میرا بیٹے کے اندر ایک کمی ہے کہ جب میں کوئی بات رکھتی تو میری بات کو زیر کر دیتی اور اپنی بیوی کی بات کو اوپر کر دیتا، اپنی بیوی کی بات کو اوپر، میری بات کو نیچے، پہلے اپنی بیوی کی فرما بردار پھر میری بات۔ اس پر ایک واقعہ آتا ہے ملک مصر کے اندر، 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو تکلیف نہیں ہوگی نا۔ ملک مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج پورے شہر کے اندر اعلان کرایا جائے کہ تمام آدمی آج بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ انعامات سے نوازنا چاہتا ہے، اور اعلان یہ کرایا جائے کہ جو بیوی سے ڈرنے والے وہ بھی آئے اور جو بیوی سے نہ ڈرنے والے وہ بھی آئے۔ چنانچہ بادشاہ کے دربار میں سب آئے، بیوی سے ڈرنے والوں کا ایک لائن لگایا گیا، جو بیوی سے نہ ڈرنے والے کو 2 لائن لگایا گیا۔ جب 2 لائنیں لگ گئی کیونکہ بادشاہ کا انعام ملنا تو سارے شہر والے آئے، کچھ بیوی سے ڈرنے والے تھے، جو ہم میں سے بہت سے آدمی ڈرتے ہیں، اور آج کل کی بیویاں ایسی ہے تو سبھی ڈرتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، خرم خان کیوں نہ ہو جائے، بڑے بڑے بزرگ بھی بیوی سے ڈرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی بیوی بڑی مکار تھی اور کبھی اپنے شوہر کو بزرگ نہیں مانتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو جب وہ بزرگ صاحب گھر میں آئے فرمایا کہ تو کیا بزرگ ہے؟ آج میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہوا میں بزرگ اڑ رہے تھے، ایسا بزرگ ہونا چاہیے، تو کیا بزرگ؟ فرمایا تجھے کیا معلوم وہ بزرگ تو میں تھا۔ تو بیوی دیکھو کتنی مکر، کہا اس لیے تم ٹیڑے میرے اڑ رہے تھے، کیا فرمایا اس لیے تم ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، تو بیوی کے مسئلہ ایسا ہوتا ہے۔ تو جو 2 لائنیں لگ گئی تو بادشاہ نے فرمایا کہ جو بیوی سے ڈرنے والے ہیں ان کو ایک ایک انڈا دے دیا جائے اور جو بیوی سے نہ ڈرنے والے اس کو ایک ایک گھوڑے دے دیا جائے۔ چنانچہ ایک ایک انڈا ایک ایک گھوڑا دیتے گئے، اس میں ایک آدمی آیا بڑا لمبا تگڑا، سینہ چوڑا، سینہ تانتے ہوئے، بادشاہ نے سوچا بڑا بہادر آدمی ہے، فرمایا بھائی تیرا کیا حال ہے بیوی کے سامنے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میں بیوی کے سامنے جاتا ہوں تو میری بیوی تھر تھر کانپتی ہے، ایسا رعب ہے میری بیوی کے اوپر، میرا رعب کہ میری بیوی اگر ایک ڈانٹ دے دوں تو کہیں میری بیوی کی پیشاب نہ نکل جائے، اتنی ڈرتی ہے میری۔ کہا اچھا اتنے ڈرتی ہے؟ فرمایا اپنے وزیر سے ان کو 2 گھوڑے دے دو کیونکہ بہت بہادر لگتا ہے۔ چنانچہ وہ 2 گھوڑے لے کر گئے گھر۔ جب 2 گھوڑے گھر میں لے کر گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ بھائی او میرے شوہر، او میرے سر کے تاج، ہمارے گھر کے اندر پہلے سے 2 سفید گھوڑے ہیں اور جو تم بادشاہ سے انعام لے کر آئے یہ بھی دونوں سفید ہیں، جاؤ بادشاہ کو کہو کہ یہ کوئی اور رنگ کا دے دے، یعنی ایک سفید دے دو کوئی دوسرا رنگ کا دے دو۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کی بات مان کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے گھر کے اندر پہلی سے 2 سفید گھوڑے رکھے ہوئے، اس لیے آپ ہمیں کوئی دوسرے رنگ کا دے دے تو بہت اچھا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا ان کے دونوں گھوڑے لے لو اور 2 انڈے پڑا دو، کیونکہ سب سے بزدل تو یہی معلوم ہوا کہ بیوی سے ڈرنے والا، بیوی کی بات مان کے میرے دربار میں تو بیوی کہاں ڈر رہی ہے؟ تو میرے دوستو یہ بیوی کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا موڈ فریش کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ نے موڈ فریش ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی میرا بیٹا بہت عبادت گزار، لیکن ایک کمی ہے کہ بیوی کی بات اوپر میری بات نیچے۔ فرمایا بوڑھی ماں یہی تو اصل مقصد ہے، آج میں تم سے محمد رسول اللہ اب تمہارے علقمہ کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ ماں اس علقمہ کو معاف فرما دے۔ بوڑھی ماں نے کہا اللہ کے نبی میں نے سب معاف کر دیا لیکن یہ بات معاف نہیں کرتی۔ جب دیکھا کہ وہ بوڑھی ماں کسی طرح معاف کرنے کے لیے تیار نہیں،
اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر بری ماں آج تو نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف نہیں کیا، آج نبی کی دعا بھی کوئی کام آنے والی نہیں۔ اگر نبی بھی دعا کرے تو اللہ علقمہ کے زبان کے اندر کلمہ جاری نہیں فرمائے گا۔ اے بری ماں اگر تو معاف نہیں کرتی تو آج تیرا بیٹا کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جب دیکھا کہ علقمہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں، اے بلال جاؤ جنگل سے لکڑیاں جمع کرو اور اس لکڑیوں کے اندر آگ لگاؤ اور علقمہ کو بستر سے اٹھاؤ اور زندہ علقمہ کو آگ کے اندر جلا دو۔ جب یہ سننا تھا کہ میرے بیٹے کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور میں بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو حیات اپنی آنکھوں سے آگ کے اندر جلتا ہوا دیکھوں، یہ کیسے برداشت؟ میرے دوستو ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ نے ماں کو دل دیا ہے، کیا ماں کا دل ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کیا آپ میرے بیٹے علقمہ کو میرے آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر ڈالیں گے؟ میرے آنکھوں کے سامنے آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او بوڑھی ماں اگر آج تو معاف نہیں کرے گی تو تیرا بیٹا علقمہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلتا ہوگا۔ اس لیے میں محمد رسول اللہ دنیا کے اندر ہی اس کو جلا کر کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ تیرا علقمہ کا کیا حشر ہونے والا۔ فرمایا اللہ کے نبی میں پوری ماں ضرور ہوں، میرا بیٹا خطا کار ضرور ہے، اللہ کے نبی میں تمہیں بھی گواہ بناتی ہوں اور یہ جتنے صحابہ تیرے سامنے بیٹھے ان تمام کو گواہ بناتی ہوں کہ اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف فرما دیا، میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف فرما دیا۔ او اللہ کے نبی میرے بیٹے علقمہ کو آگ میں نہ ڈالو۔ یہ بری ماں کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے نبی بلال کو پوچھتے بلال جاؤ علقمہ کا کیا حال ہے؟ چنانچہ حضرت بلال جو ہی پہنچتے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے کہتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے ماں کا مقام۔ جب ماں راضی تو اللہ نے زبان پر کلمہ جاری کر دیا۔ میرے دوستو نماز روزہ سب ہم پڑھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے نوجوانوں خاص طور پر آپ کو کہوں گا کہ اپنی ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ اگر ماں کبھی ڈانٹ دے تو ماں کو نہ جھڑکنا، اگر ماں کبھی موبائل دیکھنے سے منع کر دے تو یہ نہ کہنا بوڑھی بکتی رہتی ہے ہمیں موبائل دیکھنا، کیونکہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں یہ بوڑھی گھسٹ ہمیشہ ٹوکتی رہتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنی ماں کی اطاعت کر لو، اپنی ماں کی فرما برداری کر لو، کیونکہ ہما جنتو کا و نارو کا، یہی تمہاری جنت ہے یہی تمہاری جہنم ہے۔ کریں گے سب اپنی ماں کی خدمت، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو واقعہ